بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرما رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بری عورت کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس سے بہتر بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت عمران مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی اولادیں عطا کی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی پیدا کی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بابا جان، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا تھا جس میں بہت ہی خوبصورت چیزیں رکھی تھیں جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس لیے بنایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ پاک نے خود اسلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ